اگر میرے معاملات انسان سے ذاتی طور پہ جو چل رہے ہیں ان معاملات میں میں نے اگر کچھ زیادتی کر دی ہے یا کوئی کمی برتی ہے تو میرا معاملہ انسان کے ساتھ ہو گیا ہے، اب اس کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہنے کو سوئی اور کس ہستی کی بات ہو رہی ہے جن کی جنت جن کی منتظر ہے، جنت جن کی انتظار میں اس وقت تک بے چین رہی ہوگی جب تک وہ جنت میں نہیں آ جاتے۔ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حقوق اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کریں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے پیچھے کا فلسفہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے جو عبادات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر واجب کر دیں، فرض کر دی ہوئی ہیں، اور جو نفلی عبادات آپ کرتے ہیں وہ آپ کا اور آپ کے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہاں اس کے ایفیکٹس سراؤنڈنگس پہ بھی آتے ہیں، لیکن وہ پرٹیکولر چیزیں جو ذاتی طور پہ آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہیں وہ ڈائریکٹلی حقوق اللہ میں فال ہوتی ہیں۔ اس کی ڈیٹیلڈ لسٹ ہے، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے۔ حقوق العباد، اس کی لاجک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لیٹ سے میں نے کوئی نماز مس کر دی، میں نے روزہ مس کر دیا، نہیں رکھ سکا میں، یا میں نے اس کا اپنی عبادت کا وقت پہ میں نہیں لا سکا، اپنی عبادت نہیں کر سکا، لیکن دیر از اے فیئر چانس کہ میری کسی بات کی وجہ سے، میری ماں کی دعا کی وجہ سے، میرے کسی سبسیکوینٹ عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو بخش دیں، وہ یہ پروگیٹو ان کا ہے۔ لیکن اگر میرے معاملات انسان سے ذاتی طور پہ جو چل رہے ہیں ان معاملات میں میں نے اگر کچھ زیادتی کر دی ہے یا کوئی کمی برتی ہے تو میرا معاملہ انسان کے ساتھ ہو گیا ہے، اب اس کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب اس کی معافی اسی شخص کے پاس ہے جس شخص کے ساتھ میں نے زیادتی کی یا میں نے کوئی کمی برتی ہے۔ اب میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اس کے بعد مولا علی کے خواب میں، علیہ السلام کے خواب میں وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں پڑوسن سے ایک سوئی لے کے آئی تھی جس سے کپڑے سینے کے لیے، وہ فلاں کمرے کی فلاں اینٹ کے نیچے ہے، وہ واپس کر دیجئے، مجھے جنت کے دروازے پہ روک لیا گیا۔ اب یہ کہنے کو سوئی اور کس ہستی کی بات ہو رہی ہے جن کی جنت جن کی منتظر ہے، جنت جن کی انتظار میں اس وقت تک بے چین رہی ہوگی جب تک وہ جنت میں نہیں آ جاتے۔ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو بھی اگر دروازے پہ روک لیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث اس ریفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام بی بی فاطمہ علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ بیٹی تم یہ مت سوچنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو تم جنت میں چلی جاؤ گی، تمہیں جنت میں تمہارے اعمال لے کے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو یہ ریفرنسز کیوں دے رہا ہوں؟ آپ کا کوئی بھی عمل، لیٹ سے کوئی سوئی برابر ہی کوئی چیز کیوں نہیں کسی کی طرف رہ گئی تو آپ اس شخص کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف کہیں پہ بھی کسی شخص کو سوال کرنے کی اوپر لاجک نہیں دے گا، اجازت نہیں دے گا۔ میں نے جو معاملات کسی اپنے بھائی، دوست یا بزنس میٹ یا کسی امپلائی یا کسی سے بھی رکھے ہیں اور اس میں میری کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ چاہے کسی بھی درجے کا کوئی گناہگار ہی کیوں نہ ہو اور میں کوئی بہت پارسا کیوں نہ ہوں، وہ جنت کے دروازے سے پہلے ہی، وہ حشر کے میدان میں ہی اس انصاف ہمارے سامنے عیاں ہو جائے گا کہ اس شخص نے جب تک مجھے معاف نہیں کیا، اور آئی ایم پریٹی شور ادھر کی معافی تو بعد میں نیکیوں کے عوض لی جائے گی، یہاں پہ معاف نہیں کیا آپ کے جانے سے پہلے اور اس کے چلے جانے سے پہلے، تب تک آپ کی کوئی معافی نہیں ہے، تب تک آپ کے اوپر جنت کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ جو جنت کے خواہاں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو جنت کی پرواہ نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے جسٹس کی اور انصاف کی پرواہ نہیں، وہ دنیا میں بے خوف و خطر سب کچھ کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے میں گفتگو نہیں کر رہا، میں ان کے لیے کر رہا ہوں کہ جن کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ڈفرنس کی ایکچول میں ضرورت ہے جاننے کی۔ تو آپ کے جو معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں وہ آپ اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی میں بخش سکتے ہیں۔ وہ رحیم ذات ہے، وہ رحمان ہے، وہ آپ کو کسی ادا پہ، کسی کی دعا پہ شاید آپ کو وہ اعمال آپ کے وہ بخش دے، شاید بلکہ حقوق العباد کے اوپر بہت سٹرنجنٹ اور بہت سخت ہونے کی وجہ سے شاید آپ کے حقوق اللہ وہ بخش دیں۔ لیکن اگر آپ نے معاملات کم رکھے، آپ نے حقوق اپنے ماں باپ کے وہاں سے سٹارٹ کریں، جن دو ہستیوں کی وجہ سے آپ دنیا میں آتے ہیں، جو ماں جو آپ کو پالتی ہے، آپ نے ان لوگوں کے حقوق سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے سبلنگز اور اس کے بعد اپنے نیبرز اور اس کے بعد اپنے ریلیٹیوز اور پھر بزنس میٹس اینڈ ایوری پرسن دیٹ یو کم اکراس۔ آپ نے اگر ان لوگوں کے ساتھ جسٹس نہیں کیا تو یہ مت توقع رکھیے گا کہ آپ کے کسی
عمل کی وجہ سے آپ کو کوئی سپیریورٹی مل جائے گی, آپ ان معاملات میں پھر بھی روک دیے جائیں گے, چاہے آپ کتنے کوئی بڑے حاجی نمازی پرہیزگار کیوں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. وہ اس لیے کہی ہے کیونکہ وہ معاف کر سکیں گے ہی نہیں, ان کا جسٹس اجازت ہی نہیں دیتا. ان کا جسٹس کہتا ہے کہ یہ تمہارا معاملہ ہے, تم نے ہینڈل کرنا ہے, میں کون ہوتا ہوں اس میں انٹرفیئر کرنے والا. ہاں میں اپنے معاملات میں تمہیں کھینچوں گا, جہاں کھینچنا ہے, جہاں چھوڑوں گا وہاں چھوڑ دینا ہے. اور اگر وہ شخص تمہیں معاف کر دیتا ہے, مرنے سے پہلے دنیا میں ہی معافی آپ لے سکتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں کسی کو, دین یو گو فری. ادروائز یہاں تک بیان ہے کہ جب سب لوگوں کو جنت میں ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ لوگ جن کے حق تلفیاں ہوں گی وہ سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے, اور اس وقت وہ آپ کی نیکیوں کے عوض آپ کو معاف کریں گے, آپ کی نیکیاں کھینچ لی جائیں گی, اور وہ جنت میں جاتے ہوئے لوگ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. یہ اتنی سخت بات ہے, یہ اتنا سمپل سا انصاف ہے. یہ انصاف اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کی رات کی نیند تو آپ کی حرام ہو جانی چاہیے کہ آپ نے کہاں کہاں وہ ناانصافیاں برتی ہیں جو بے دھیانی میں برتی ہیں. حج پہ جانے سے پہلے میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ایک خاص ٹپیکل سی ایک پریکٹس ہے کہ جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے مل کے اور معافیاں مانگتے ہیں کہ جی میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دینا, میں حج کرنے جا رہا ہوں. ان کو یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک ان کو ان کے وہ رشتہ دار معاف نہیں کر دیتے جن کی انہوں نے حق تلفی کی ہے, یا ان کو کوئی کسی کس لیول کی برہمی کی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں شاید کوئی بات. اسی لیے یہ سوچیں کہ آپ کل حج پہ جا رہے ہیں, یہ ہر روز سوچیں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں یا آپ کی کل موت واقع ہونے والی ہے, اور آج ہی آپ ان معاملات کو درست کرنے کے لیے ان سے رابطہ کریں جس سے آپ کے معاملات میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انجسٹس کیا. تو بیسکلی یہ ڈفرینس ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے معاف ہونے اور نہ معاف ہونے کا.